بسم الله الرحمن الرحيم. السميع العليم من الشيطان الرجيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم. سورۃ التوبہ 7واں رکوع ہے. آج کا سبق تھوڑا سا لمبا ہوگا، رکوع بڑا ہے. عفى اللہ عنک، اللہ رب العزت نے اے نبی آپ کو معاف کر دیا ہے. بعض لوگوں نے اس کا معنی جو ہے لم یلزم کے لیے ہے، یعنی آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کے لیے آئے تھے کہ ہمیں رخصت دیجیے، ہم جنگ تبوک کے اندر آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی. اس پر اللہ رب العزت نے نبی کو نرم لہجے کے اندر تھوڑی سی سختی کی ہے کہ آپ نے انہیں لما اذنت لہم، کیوں آپ نے انہیں اجازت دی. لیکن چونکہ اللہ کے نبی کو اس سے پہلے منع نہیں کیا گیا تھا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا عفى اللہ عنک. آپ کی یہ لغزش اللہ رب العزت نے معاف فرما دی ہے. حتیٰ یہاں تک آپ انہیں اجازت نہ دیتے، رخصت نہ دیتے. یتبین لک الذین صدقوا، کہ ظاہر ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جو سچے ہیں، آپ کے سامنے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو. یعنی وہ صحابہ جو واقعی انہیں عذر تھا اور سچے تھے، انہیں بھی آپ پہچان لیتے، اور وہ منافقین جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، وہ بہانے کر رہے تھے، وہ بھی آپ جان لیتے. اس وقت تک آپ انہیں رخصت نہ دیتے. اب آگے اللہ رب العزت مومنین کے اوصاف بیان فرماتا ہے. لا یستأذنک الذین، اجازت نہیں مانگتے آپ سے. یہاں اجازت بمعنی رخصت ہے، یعنی آپ سے رخصت نہیں چاہتے وہ لوگ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر. ان اس بات سے اجازت نہیں چاہتے یجاہدوا باموالہم، کہ وہ جہاد کرے اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنے نفسوں کے ساتھ. یعنی جو مومن ہے، سچے مومن ہے، جب کبھی بھی مال
اور جان کی ضرورت ہوگی دین کو ان کی، تو یہ کبھی بھی رخصت نہیں مانگیں گے، یہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ اللہ کے دین میں یہ مال اور جان لگا کر جہاد کریں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ جانتا ہے متقیوں کو، پرہیزگاروں کو۔ اس کے بعد مومنین کے لیے تسلی ہے اور زجر ہے منافقین کو، اور ان کے قبیح صفات جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں۔ فرمایا انما بے شک یستأذنک الذین، انما بے شک بات یہ ہے، یستأذنک الذین رخصت چاہتے ہیں آپ سے وہ لوگ جو لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان نہیں رکھتے اللہ پر نہ روز آخرت پر۔ جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جھوٹا دعویٰ ہے صرف ان کا، اور نہ روز آخرت پر۔ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، شک میں ہے ان کے دل شک میں ہے۔ فَهُمْ، پس یہ لوگ فی ریبہم، اپنے شک کے اندر، یترددون، متردد ہیں، یعنی حیران اور پریشان ہے کہ ہم جائے کہ نہ جائے، مال لگائے کہ نہ لگائے، مومنوں کے ساتھ ہو جائے، جماعت المسلمین کے ساتھ ہو جائے، یا کافروں کا ساتھ دے۔ یہ متردد ہے اپنے معاملے کے اندر، دین کے معاملے کے اندر۔ ولو ارادو، اور اگر یہ لوگ ارادہ رکھتے، چاہتے، الخروج، نکلنا، کہ اللہ کے راہ میں نکلے، غزوہ تبوک میں یہ نکلنے کا اگر ارادہ رکھتے، لا عد لہو، تو ضرور یہ اس کے لیے تیاری کرتے، عدتاً، سامان کی، یا عدتاً، پوری تیاری۔ یعنی ان کا ارادہ ہی نہیں تھا، اگر ارادہ ہوتا تو یہ پہلے سے اس کے لیے تیاری کرتے۔ ولیکن کرہ اللہ، اور لیکن اللہ رب العزت نے ناپسند فرمایا، انبعاثہم، ان کا اٹھنا، یعنی جو لوگ دین کے معاملے میں ڈھیلے ہوتے ہیں، اللہ کے دین میں مال اور جان لگانے سے کتراتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت بھی نہیں چاہتا ہے کہ یہ نکلے اور اللہ کے دین میں جہاد کرے۔ فثبتہم، پس اللہ نے منع کر دیا انہیں، سست کر دیا انہیں۔ وقیل اقعدوا، اور کہا ان سے کہ ہو جاؤ تم، وقیل، اور کہا گیا، اقعدوا، بیٹھ جاؤ، مع القائدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ، یعنی جس طرح گھروں کے اندر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس طرح تم بھی عورتوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، نکلنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے اللہ کے دین میں۔ آگے تسلی ہے مومنین کو، اللہ فرماتا ہے لو خرجو، اگر یہ لوگ نکلتے، فیکم، تمہارے اندر، یعنی تمہارے لشکر کے اندر اگر یہ بھی نکلتے، ما زادوکم، تو یہ زیادہ نہ کرتے، اضافہ نہ کرتے تمہارے اندر، الا خبالہ، مگر نقصان کا، خرابی کا۔ یعنی منافق اگر جماعت کے اندر ہوگا، کسی پروگرام میں ہوگا، کسی جنگ میں ہوگا، تو وہاں اس کا نکلنا بھی باعث نقصان ہوگا، کوئی نہ کوئی نقصان کرے گا یہ۔ وَلَأَوْضَعُوا، اور یہ دوڑ دھوپ کریں گے، خلالکم، تمہارے درمیان، یبغونکم الفتنۃ، تلاش کریں گے یہ فتنہ، فساد، یہ ہے فسادی لوگ۔ اول تو یہ نکلتے نہیں، اللہ کے دین میں مال جان لگاتے نہیں، اور اگر نکلتے بھی ہیں تو ان کے نکلنے سے مومنوں کو فائدہ نہیں، نقصان ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کریں گے، کوئی نہ کوئی فساد کھڑا کریں گے۔
وفیکم اور تمہارے اندر سماعون کان لگا کر سننے والے ہیں لہم ان کے لیے، یعنی ان کے جاسوس ہے تمہارے درمیان. جو کچھ اندر چلے جاتے ہیں وہ بھی جاسوسی کے لیے جاتے ہیں تاکہ یہاں کی وہاں اور وہاں کی یہاں پہنچائیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. لقد ابتغوا الفتنۃ، یقیناً انہوں نے تلاش کیا ہے فتنہ فساد، من قبل اس سے پہلے، غزوہ تبوک سے پہلے بھی، غزوہ خندق کے اندر، غزوہ احد کے اندر انہوں نے فتنہ تلاش کیا ہے، مومنین کو نقصان دینے کی تغدو انہوں نے کی ہے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الجائے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے لیے معاملات، ہر مقام پر انہوں نے معاملات الجائے ہیں، الٹ پلٹ کر دیے ہیں چیزوں کو انہوں نے. حتیٰ یہاں تک جاء الحق، کہ آ گیا حق، یعنی فتح آ گئی. وظہر امر اللہ، اور غالب ہو گیا اللہ کا دین. یہاں امر اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین غالب ہو گیا. وہم کارہون، اور اس حال میں کہ یہ اسے برا سمجھ رہے تھے، ناپسند کر رہے تھے کہ اللہ کا دین غالب نہ ہو. یہ منافقین کے حالات ہے، اور یہ اس وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، قیامت تک ہے کہ منافقین اپنی حرکتوں سے، اپنی گفتگو سے، اپنے معاملات سے، اپنے تگ و دو سے، اپنے صبح و شام سے، اپنے رائے اور مشورے سے، اپنی عبادات سے، اپنے گفتگو سے، اپنے لہجے سے، ہر چیز سے یہ پہچانا جائے گا کہ یہ فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں. یہ جماعت کو جڑوں سے اکھیڑنا چاہتے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں جماعت کو، جماعت کے خلاف یہ سازش کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے، من وہ ہے یقول جو کہتے ہیں، جو کہتا ہے اذن لی، مجھے اجازت دیجئے، مجھے رخصت دیجئے، ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالے. یعنی بڑے غصے کے اندر آئیں گے کہ ارے بھائی مجھے اجازت دو، کیوں خواہ مخواہ مجھے فتنے میں ڈال رہے ہو، کہیں میری زبان سے کفر کا کلمہ نکل جائے گا. اللہ فرماتا ہے الا، سنو، فی الفتنتی، فتنے میں، بے دینی کے اندر، سقطو، یہ پڑے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ کیا بے دینی میں پڑیں گے؟ جو اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح گستاخانہ گفتگو کرتے ہیں، جو مال اور جان لگانے سے کتراتے ہیں، جو اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں، ان کی دوڑ و دھوپ یہی ہوتی ہے کہ نقصان پہنچے. جو اسلام کے غلبے کو پسند نہیں کرتے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو. جہنم گھیرا ہوا ہے کافروں کو، یعنی ان کے ہر طرف جو ہے وہ جہنم جو ہے وہ موجود ہے، انہیں معلوم نہیں، شعور نہیں. یہ جہنم کے لپیٹ میں ہے، گھیرے میں ہے. ان تصبک، اور مزید ان کے قبیح صفات بیان کیے جا رہے ہیں. ان تصبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پہنچتی ہے حسنتن، کوئی بلائی، کوئی خوشی، تسؤہم، تو انہیں غمگین کرتی ہے یہ کہ یہ بلائی اسے کیوں پہنچی، یہ خوشی کیوں پہنچی. یعنی یہ منافق کہ وہ اندر کی کیفیت ہے جو اللہ بیان کرتا ہے کہ جماعت کے ذمہ دار آدمی، جماعت کے ارکان کو اگر کوئی خوشی پہنچے، انہیں راحت پہنچے، انہیں سہولت ہو، تو اس پر منافق کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں ایسا ہوا. وَإِن تُصِبْكَ، اور اے نبی اگر آپ کو پہنچ جائے مصیبت، کوئی مصیبت،
بیمار ہو جائے، کوئی تکلیف آ جائے، یقول تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا، ہم نے تو لے لی ہے راہ اپنی من قبل، اس سے پہلے ہم نے تو پہلے سے اپنی راہ الگ کر دی، ہمیں تو معلوم تھا کہ یہ مصیبت آنے والی ہے، اس طرح ہم نے اپنی رائے دے دی تھی اور اپنا راہ ہم نے الگ کر دی تھی۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور منہ پھیر کے یہ چلے جاتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اور یہ خوشی مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اگر عارضی طور پہ کوئی شکست ہو جائے، کوئی مومنین شہید ہو جائے، انہیں جانی نقصان ہو جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو بڑے اس کے اوپر یہ خوش ہوتے ہیں۔ قل، ان سے کہو، لن یصیبنا، ہرگز ہمیں نہیں پہنچے گی کوئی بلائی یا کوئی مصیبت، الا ما، سوائے اس کے کتب اللہ لنا، جو اللہ نے لکھ دی ہے ہمارے لیے۔ اس اور اس طرح کے کئی آیات قرآن مجید کے اندر جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خوشی اور غمی، صحت، بیماری، فائدہ، نقصان، یہ جتنی بھی چیزیں انسان کو پہنچتی ہے اللہ رب العزت کے علم میں ہوتی ہے، یہ لکھی ہوتی ہے۔ تقدیر کے اندر ہمیں فرق کرنا چاہیے، نصیب، قسمت، تقدیر، یہ کیا چیز ہے؟ بعض انسانوں کے افعال ہوتے ہیں اور بعض اللہ کے افعال ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے افعال ہیں وہ اللہ نے لکھے ہوئے ہیں ازل سے، کہ کیا ہو چکا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، یہ سب لکھا ہے، اس کے لیے کہ اس کے علم کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ساری چیزیں پہلے سے لکھی ہے۔ کس کو وہ کتنی زندگی دے گا، کب موت دے گا، کتنا رزق دے گا، کتنی اولاد دے گا، کب بارش برسائے گا، کتنی برسائے گا، کتنا رزق وہ پیدا کرے گا، ساری چیزیں اس نے لکھی ہوئی ہیں۔ ایک انسان کے افعال ہیں جو اللہ کے علم میں ضرور ہے، لیکن ان افعال کے اندر اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، نیکی کے کام، بدی کے کام، یہ اللہ نے لکھے نہیں ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے دو راہ دکھا دیے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کی مرضی آئے وہ کفر کرے، جس کی مرضی آئے وہ ایمان قبول کرے۔ اس چیز کے اندر اللہ رب العزت نے کسی کو مجبور نہیں کیا، یہ چیزیں اللہ نے لکھی نہیں۔ تقدیر کے معاملے کو، نصیب کے معاملے کو بعض بڑے بڑے علماء بھی نہیں سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو زنا کرتا ہے یہ بھی اللہ نے لکھا ہے، جو قتل کرتا ہے یہ بھی اللہ نے لکھا ہے، جو نشے کرتا ہے یہ بھی اللہ نے لکھا ہے۔ تو اللہ علیہ باللہ، یہ تو پھر اللہ ظالم ہو گیا کہ اللہ نے کسی کے نصیب میں لکھ دیا کہ یہ گناہ کرے گا، اور اللہ نے نصیب میں لکھ دیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، اور اللہ نے کسی کے نصیب میں لکھ دیا کہ یہ نیکی کرے گا اور یہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ تقسیم تو بڑی غیر منصفانہ ہوگی، ظالمانہ ہوگی، اور یہ اللہ پر الزام ہے۔ تو یہ اصل میں ان علماء کی ناسمجھی ہے۔ اعمال کے معاملے میں اور انسانی افعال کے معاملے میں جو نیکی اور برائی سے متعلق ہے، اس میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ یہ نیکی کے راہ پہ چلے، اچھے کام کرے، یا برائی کے راہ پہ چلے اور برے کام کرے۔ باقی اپنے معاملات میں بھی انسان مجبور ہے، جیسے رزق کا معاملہ ہے، شادی کا معاملہ ہے، اولاد کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں، موت ہے، زندگی ہے، اس میں انسان مجبور ہے، اللہ کی طرف سے جو لکھی گئی ہے وہی ہوگی۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے انہیں جواب دو کہ سوائے وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں پہنچے گا، ہوا مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے، مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کریں، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ کل، نبی آپ کہیے ان سے، حل تربصون بنا، تم انتظار نہیں کرتے ہمارے بارے میں، الا احد الحسنیین، مگر دو میں سے ایک اچھائی کا انتظار تم کر رہے ہو۔ یعنی اگر ہم جہاد کریں گے اور غالب آ جائیں گے تو مال غنیمت ملے گا، غلبہ ملے گا، اور اگر ہم قتل ہو جاتے ہیں تو شہادت ملے گی، جنت میں چلے جائیں گے۔ ہمارے لیے کیا فکر کی بات ہے؟ حل تربصون بنا الا احد الحسنیین، تم انتظار نہیں کرتے ہمارے معاملے میں مگر دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی کا۔ وَنَحْنُ، اور ہم، نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں،
ان اس بات کا یصیبکم اللہ کے پہنچائے گا اللہ تمہیں بعذاب عذاب من عندی اپنے طرف سے او بایدینا یا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا بس تم انتظار کرو، انا معکم ہم تمہارے ساتھ متربصون انتظار کرنے والے ہیں، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ دو انتظار تمہارے ہیں کہ ہم شہادت پائیں گے یا ہم غلبہ پائیں گے، اور دو انتظار ہمارے کہ اللہ عذاب تمہیں دے گا یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دے گا۔ قل ان سے کہو، ان منافقین سے اللہ فرماتا ہے اے نبی، انفقو تم خرچ کرو طوعا دل کی خوشی کے ساتھ، او کرہن یا نہ چاہتے ہوئے، لن یتقبل اللہ منکم ہرگز اللہ قبول نہیں کرے گا تم سے، یعنی تم چاہتے خرچ کرو یا نہ چاہتے خرچ کرو، اللہ تمہارے نفقات کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت سے ہر وقت اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اس کے احکامات سے سرکشی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا وقت انسان کے اوپر نہ آئے کہ وہ عمل کرے اور پھر اللہ کے بارگاہ میں قبول نہ ہو، وہ خرچ کرے اور وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول نہ ہو، جیسے یہ منافقین ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم خوشی سے خرچ کرو یا نہ چاہتے ہوئے خرچ کرو۔ لن تاکید اور استقبال کے لیے آتا ہے، ہرگز اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا تم سے یہ تمہارا خرچ کیا ہوا مال۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم ہو قوم فاسق نافرمان۔ وما منعہم اور اللہ رب العزت فرماتا ہے منع نہیں کیا گیا ان سے، ان یہ بات تقبل منہم نفقاتہم کہ قبول کیا جائے ان کے نفقات کو، ان کے خرچ کیے ہوئے مال کو، الا مگر انہم یہ کہ یہ لوگ انہوں نے کفرو کفر کیا ہے باللہ اللہ کے ساتھ و برسولی اور اس کے رسول کے ساتھ، انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت ان کے نفقات کو اب قبول نہیں کرتا ہے۔ ولا یأتون الصلاۃ اور یہ صلاۃ یعنی نماز کے لیے نہیں آتے، الا وہم مگر ایسے حال میں کہ یہ کسالى سستی کرتے ہیں، نماز میں بھی جب آتے ہیں تو سستی کرتے ہیں۔ ولا ينفقون اور خرچ نہیں کرتے، الا مگر وہم کارہون ایسے حال میں کہ یہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر بادل ناخواستہ کسی جگہ یہ خرچ کر بھی دے، کسی کی وجہ سے، شرم سے، کسی کے کہنے کی وجہ سے، ریاکاری کے طور پہ، تو وہ بھی اس طرح خرچ کریں گے کہ دل ان کا نہیں چاہے گا، کراہیت کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے خرچ کریں گے، جیسے ان کے اوپر زور کیا جا رہا ہے۔ وہم کارہون نہ چاہتے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے فلا تعجبک اموالہم پس تعجب میں نہ ڈالے تمہیں ان کے مال، کہ اللہ نے ان کو اتنے مال دیے، ان کی دولت دے کے تم تعجب میں نہ پڑو۔ ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد تمہیں تعجب میں ڈالے کہ یہ ان کی بڑے بڑے جوسوں والے، یہ جوان، ان کی اولاد اور یہ ان کی قوتیں، فرمایا یہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالے۔ انما یرید اللہ بے شک اللہ چاہتا ہے، لیعذبہم کہ اللہ عذاب دے انہیں بہا اس مال اور اولاد کے ذریعے، یہی مال اور اولاد ہے جس سے اللہ ان کو عذاب دیتا ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم اور نکل جائے ان کی جانیں، وہم کارہون اور یہ ہو اسی طرح اللہ کے احکامات کا کفر کرنے والے، انکار کرنے والے۔ تو دیکھیں ان کو جو اللہ نے مال دنیا میں دیا بھی ہے نا، اولاد دی ہے، اس کی دو وجہ اللہ بیان فرماتی ہے کہ اے مومنو، اے نبی تم تعجب نہ کرو۔ اس مال اور اولاد کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ ان کو دنیا میں عذاب دیتا ہے، یہی مال ان کے لیے باعث پریشانی ہوتی ہے، ہر وقت ٹینشن کے اندر ہوتے ہیں، ہر وقت خوف اور اندیشوں کے اندر ہوتے ہیں، ہر وقت فکر کے اندر ہوتے ہیں، اور یہی اولاد ان کے لیے باعث پریشانی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ جیسے ہی یہ بڑھاپے کے طرف جاتے ہیں، یہ اولاد ان کی سرکشی کے اوپر اتر آتی ہے اور انجام ان کا پھر برا ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے دوسری وجہ اللہ یہ فرماتا ہے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ،
ان کی جانیں ایسے حال میں نکلے کہ یہ کافر ہو، ان کو موقع ہی نہیں ملے، رخصت ہی نہ ملے، مال اور اولاد میں ایسے الجھے ہوئے ہو، ایسے مصروف ہو، یہ مشغول ہو یہ کہ انہیں موقع ہی نہیں ملے اپنی اصلاح کی، اور اسی طرح کافر دنیا سے چلے جائیں۔ وَيَحْلِفُونَ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کے اوپر، انہم، کہ بے شک یہ، لمنکم، تم میں سے ہے، تمہاری جماعت میں سے ہے، تمہارے ہم عقیدہ ہے، تمہارے ہم نظریہ لوگ ہیں یہ، وما ہم منکم، اور حال یہ ہے کہ یہ تم میں سے نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے، نہ ان کا قول تم میں سے ہے، نہ ان کا عمل تم میں سے ہے، نہ ان کا عقیدہ تمہارے جیسا ہے، نہ ان کا اخلاص تمہارے جیسا ہے، وما ہم منکم ولکنہم، اور لیکن یہ لوگ، قوم یفرقون، قوم ہے جو الگ ہونے والی ہے۔ یفرقون جو ہے یہ فرق سے ہے، بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا ہے قوم یفرقون، یہ قوم ہے ڈرنے والی، یعنی یہ اپنے ڈر کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے، متذبذب ہے، متردد ہے کہ کافروں کی طرف جائے یا مومنوں کی طرف آئے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک۔ یہ اصل میں ڈرپوک قوم ہے کہ اگر کافر غالب آ گئے تو وہاں بھی اپنی دوستیاں تو ہونی چاہیے نا ہماری، اگر مومن غالب آ جائے تو یہاں بھی ہماری دوستیاں ہونی چاہیے۔ اور یفرقون کے معنی فرق سے ہے، جدائی کے بھی ہے، الگ ہونے کے بھی ہے، یہ قوم ہے الگ ہونے والی، یعنی یہ مومنوں کے ساتھ رہنے والی قوم نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یہ کس طرح الگ ہونے والی ہے، لو یجدو، اگر یہ پالے، ملجأن، کوئی پناہ کی جگہ، او مغارات، یا کوئی غار، او مدخلن، یا داخل ہونے کی کوئی جگہ، لولوا الیہ وہم یجمحون، تو یہ دوڑتے ہوئے اس کے طرف جائیں گے، یعنی یہ ان کی مجبوری ہے، مجبوری میں رہتے ہیں، ورنہ اگر ان کو کوئی جائے پناہ مل جائے تو یہ بھاگتے ہوئے وہاں چلے جائے۔ آج بھی کچھ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں یار بڑے ہم پریشان ہے، کیا کرے، جگہ کوئی نہیں مل رہی، ہم کوئی ایسی جماعت ہمیں مل جائے تو ہم وہاں چلے جائیں۔ اللہ نے جب جماعت تمہیں اچھی دے دی، عقیدہ صحیح دے دیا، عمل صحیح دے دیا، اب تم یہ دعائیں کیوں کرتے ہو کہ کوئی اور جماعت ملے تو ہم وہاں جائیں؟ ہاں آپ یہ کہے کہ اس جماعت کے اندر ساتھیوں میں جو عمل کی کمزوری ہے، اب ہم کوشش کریں گے کہ عمل کے لحاظ سے بھی ہمارے ساتھی صاف ستھرے ہو جائے، گناہ کبیرہ سے اجتناب کرے، متقی اور پرہیزگار ہو جائے، ایمان کے اوپر صحیح مکمل ایمان کے اوپر یہ آ جائے اور اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جائے، اور اسی جماعت کو انشاءاللہ ہم مضبوط کریں گے، کسی اور جماعت کی ہم جو ہے وہ خواہش نہیں کریں گے۔ یہ منافقین کی جو ہے وہ صفتیں ہوا کرتی ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے اللہ فرماتا ہے وہ منافق ہے، من وہ ہے، یلمزکا، جو الزام لگاتے ہیں آپ پہ اے نبی، فی الصدقات، صدقات کے اندر، نفقات، صدقات اور زکوٰۃ کے اندر، اس کے تقسیم کے اندر آپ کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اے نبی آپ نے جو تقسیم کی ہے یہ ظلم پر مبنی ہے، آپ نے انصاف نہیں کیا، دیکھیں فلاں کو اتنا دیا اور مجھے اتنا دیا، حالانکہ نبی جو کچھ اس نے کیا اس نے پورا انصاف کیا ہے، اس نے ظاہر دیکھ کے کیا ہے، حق دیکھ کے کیا ہے۔ فرمایا فَإِنْ أُعْطُوا، اگر انہیں دیا جائے، منہا، ان صدقات میں سے، رضو، تو یہ خوش ہوتے، راضی ہوتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر ان کو نہ دیا جائے اس میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، پھر یہ اس وقت بڑے غصہ ہوتے ہیں۔ یہ ان کی طبیعت ہوتی ہے، یہ دین کو نہیں سمجھتے ہیں، ان کی نظر آخرت پر نہیں ہوتی ہے، صدقات پہ ہوتی ہے، مال غنیمت پہ ہوتی ہے، نفقات پہ ہوتی ہے، دنیا پر ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر یہ لوگ خوش ہو جاتے، ما، اس چیز سے، آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی، وَرَسُولُهُ، اور تقسیم میں رسول نے وہ چیز ان کو دے دی تھی، وقالوا، اور یہ کہہ دیتے، حسبنا اللہ، کافی ہے ہمارے لیے اللہ، سیؤتینا اللہ، ان قریب اللہ ہمیں عطا کر دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، ورسولہ، اور تقسیم کے اندر اس کا رسول ہمیں دے دے گا، انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کے طرف جو ہے رغبت کرنے والے ہیں،
توجہ کرنے والے ہیں، اس کے طرف جو ہے اخلاص کرنے والے ہیں، تو یہ ان کے لیے اللہ فرماتا ہے بڑی بہتر بات ہوتی